اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسٹیٹ ہوڈ کے لیے لڑ رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 کے لیے نہیں لڑیں گے سر آپ؟ آرٹیکل 370 اس وقت کورٹ میں ہے یہ معاملہ، کورٹ سے جو ڈیسیجن آئے گا اس آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یہاں آرٹیکل 370 کی بات کرتے ہیں ان سے پوچھیے آپ کس آرٹیکل 370 کی بات کرتے ہو، کیونکہ کل میں اپنی پارٹی کے اسپوکس پرسن کا سن رہا تھا، اس نے کہا کہ جب آرٹیکل 370 توڑا گیا تو یہاں کی جتنی سیاسی پارٹی تھیں ان کو اعتماد میں لیا گیا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جو اس وقت حکومت، آپ ان سے بھی پوچھیے نا کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے، لہٰذا میں آپ سے زوم کر رہے ہیں ساری پارٹی جو بول رہے ہیں کہ ہم آرٹیکل 370 کو واپس لائیں گے، وہ آپ ان سے پوچھیں، کیونکہ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کل کی اسٹیٹمنٹ ان کی اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ایک انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا، اگر اعتماد میں نہیں لیا گیا تو آپ نیشنل کانفرنس سے پوچھیے کہ آپ کے منشور میں تھا آٹونومی، اس وقت بات کیوں نہیں کر رہے، پی ڈی پی سے پوچھیں سلفور بات کیوں نہیں کر رہے۔ جہاں وادی کشمیر میں بے شمار مسائل ہے، نوجوانوں کے مسائل ہے، ڈرگز ہے، وہیں پہ بے روزگاری کے مسائل ہے، وہیں پہ عام آدمی پارٹی اپنی قسمت آزمائی کر رہی ہے جموں کشمیر کے اندر، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں غلام مصطفیٰ خان جو ریاستی صدر ہے عام آدمی پارٹی کے۔ ان سے جاننا چاہیں گے کہ عام آدمی پارٹی کا ویژن کیا ہے ریاست جموں کشمیر کو لے کے اور کن چیزوں پہ ان کی سیاست منحمد ہے۔ غلام مصطفیٰ خان صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہماری چینل میں۔ شکریہ آپ کا، آپ نے بھی ٹائم نکالا۔ ہمیں بتائیے، سیدھا سوال پہ آنا چاہوں گا کہ عام آدمی پارٹی اپنی قسمت آزمائی کر رہی ہے، سیاست میں قدم رکھ رہی ہے جموں کشمیر کے اندر، عام آدمی پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور کیا اس کا ویژن ہے سر؟ دیکھیے، جو آپ نے بات کہا کہ عام آدمی پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے، ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر پارٹی کو اپنا کچھ دکھانا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس دلی ماڈل ہے اور پنجاب ماڈل ہے، ہمارے لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ آپ دیکھیے دلی میں وہ لوگ جنہوں نے دوسری مرتبہ ہمیں موقع دیا، کیجریوال جی کو موقع دیا، وہ ان کو اس وجہ سے نہیں دیا کہ وہ کیجریوال نام کے ساتھ، بلکہ ان کے ترقیاتی منصوبوں کو اور جس طرح سے ان لوگوں کو اوپر اٹھایا۔ آپ یہاں ہمارے کشمیر میں دیکھ لیجئے، یہاں 2700 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے، لیکن یہاں بجلی فیس جو 108 یا 200 یا 300 سے لے کے اس وقت 900 تک پہنچ گئی ہے، وہاں بجلی فری ہے۔ آپ دیکھیے یہاں ایک میرا غریب جب وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو بھیک مانگنا پڑتا ہے، آئے روز آپ پیجوں پہ دیکھیے، آئے روز آپ واٹس ایپ پہ دیکھیے، اس کی مدد کیجیے۔ لیکن وہاں کیا ہے، 1 سے 222 ٹیسٹ تک محلہ کلینک کھلے ہوئے ہیں، فری، تمام میڈیسن فری۔ وہاں ایجوکیشن ہی نہیں، کوالٹی ایجوکیشن۔ میں وہاں کے ہائی اسکول میں گیا، حالانکہ میں یہاں ڈگری کالجوں میں رہا ہوں، میں نے وہاں کے ہائی اسکول کے اندر جو دیکھا وہ یہاں کی ڈگری کالجوں کے اندر نہیں ہے وہ سٹینڈرڈ، اور اس انداز کی وہاں سوئمنگ پول لگے ہوئے ہیں سرکاری سکولوں کے اندر، یہاں تو پرائیویٹ سکولوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو ہر وہ قوم تب اوپر باشعور قوم بنتی ہے جب اس کے اندر ایجوکیشن کوالٹی ایجوکیشن آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی تندرست ہو۔ یہ 2 چیزیں اہم چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے وہاں جتنے بھی کام کیے وہی پنجاب میں کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس لوگوں کو کہنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ جناب ہمیں ایک موقع دیجیے ہم یہ کریں گے۔ ہم نے دلی اور پنجاب میں کر کے دیا ہے، کشمیر میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک موقع دیجیے جو دلی میں ہو رہا ہے، بجلی فری، ہیلتھ فری، ایجوکیشن فری، پانی فری، اور لوگوں کو ہر طرح کی سہولیت جو لوگوں کو بیسک نیڈ جو ہوتی ہے وہ مل رہی ہے، اچھی سڑکیں اور باقی چیزیں، تو وہ یہاں بھی ہم دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسٹیٹ ہوڈ کے لیے لڑ رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 کے لیے نہیں لڑیں گے سر آپ؟ آرٹیکل 370 اس وقت کورٹ میں ہے یہ معاملہ، کورٹ سے جو ڈیسیجن آئے گا وہ سب کو منظور ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یہاں آرٹیکل 370 کی بات کرتے ہیں ان سے پوچھیے آپ کس آرٹیکل 370 کی بات کرتے ہو، کیونکہ کل میں اپنی پارٹی کے اسپوکس پرسن کا سن رہا تھا، اس نے کہا کہ جب آرٹیکل 370 توڑا گیا تو یہاں کی جتنی سیاسی پارٹی تھیں ان کو اعتماد میں لیا گیا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جو اس وقت حکومت میں تھے، تو آپ ان سے بھی پوچھیے نا کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو لہٰذا میں آپ سے زوم کر رہے ہیں ساری پارٹی جو بول رہے ہیں کہ ہم آرٹیکل 370 کو واپس لائیں گے، وہ آپ ان سے پوچھیں، کیونکہ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کل کی سٹیٹمنٹ ان کی اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ایک انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا، اگر اعتماد میں نہیں لیا گیا تو آپ نیشنل کانفرنس سے پوچھیے کہ آپ کے منشور میں تھا آٹونومی، اس وقت بات کیوں نہیں کر رہے ہو، پی ڈی پی سے پوچھیں سلفور بات کیوں نہیں کر رہے ہو،
اور اٹانومی کو یہاں سے آپ نے لکھ کے دیا ہے 2002 میں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے الفاظ نہیں ہیں. نیشنل کانفرنس کے قداور لیڈر شیخ اشفاق جبار کا کل کا آپ سنیے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2002 میں جب فاروق صاحب لے کے گئے ایڈوانی کے پاس, ایڈوانی نے کہا یہ پیش کیجیے آپ پارلیمنٹ کے اندر. جب پارلیمنٹ کے اندر لے کے گئے, انہوں نے کہا ہم اس پہ بحث کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کو مل بھی جائے, لیکن اپنے بیٹے کو کہو پہلے ریزائن دو. اس کا بیٹا تیار نہیں ہوا ریزائن دینے کے لیے, وہ اپنی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو کیا آپ قربانی دیں گے جہاں نیشنل کانفرنس نے نہیں دی؟ کیا آپ دیں گے اگر آپ کے پاس؟ ہم سراسر قربانی ہی ہیں. پہلے آپ دیکھیے ہماری پارٹی میں لوگ کون ہیں. کسی نے نوکری چھوڑی ہے, کسی نے بزنس چھوڑی ہے, اور گراؤنڈ سے کوالٹی لیڈرشپ اٹھ کے آئی ہے. تو ہم کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہماری جو ہم لوگ نکلے ہیں, میں جو نکلا ہوں 2018 میں نکلا, ہم سیاست کرنا ہماری مجبوری ہے, ان کا شوق ہے. ہماری مجبوری یہ ہے, میں اپنے نوجوان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ پریشان حال ہے, وہ بے روزگار ہے. آئے دن وہ یہاں ایک ایک فارم بھرنے پہ کروڑوں روپے جمع کیے جاتے ہیں, پھر اس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں. دوسرے کہتے ہیں یہ سکیم پکڑا گیا, وہ پکڑا گیا. آپ کو کیا خربو روپے لینے ہیں, اس پہ آپ بات نہیں کرو گے. اور میں اس نوجوان کو دیکھ رہا ہوں اس وقت منشیات کی طرف بڑھ رہا ہے. اور منشیات کی ایسی لعنت ہے, جس دن بھی یہ یہاں اس وقت 50% کا کہا جا رہا ہے, جس دن یہ اوپر بڑھے گی, یہ اس نسل سے انسان پھر کوئی توقع ہی نہیں رکھ سکتا ہے. اس وقت ہماری جتنی بھی سول سوسائٹی ہو, ہمارے علماء کرام ہوں, ہمارے ائمہ مساجد ہیں, ہماری پی آر آئیز ممبر ہیں, ہمارے سیاستدان ہیں, اگر درد ہے اس قوم کی تو سب اس وقت منشیات کے خلاف جنگ کھڑا کیجئے. ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے لوگوں کو اس سے نکالیے. میں کل یہاں سن رہا تھا, یہاں سری نگر میں آپ اپنی حساب سے کیوں نہیں کھڑے ہوتے, اپنی بنیاد پہ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ منشیات اور جو ریکروٹمنٹس میں اسکیم ہو رہے ہیں ان کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ میرے بھائی میں آپ کو دکھاؤں, وہ آئے روز کوئی دن آپ نہیں دیکھو گے جس دن ہم منشیات کے خلاف کھڑے نہیں. کل ہی آپ دیکھیے میں نے ایک ہائی سیکنڈری میں بہت بڑا پروگرام کیا. اور جو آپ یہ اسکیم کی بات کر رہے ہو, کوئی پارٹی یہاں سڑکوں پہ نہیں نکلی. عام آدمی پارٹی سب سے پہلے لال چوک میں بھی نکلی اور جموں میں بھی نکلی. تو ہم ہر جگہ کھڑے ہیں, اور ہم ہیں ہی عام آدمی. تو عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت, آپ دیکھیے ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں. ان کو بات کرنی تھی یہاں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, ان کو بات کرنی تھی بے روزگاری کی, ان کو بات کرنی تھی منشیات کی, ان کو بات کرنی تھی بجلی یہاں فری بجلی ہونی چاہیے. اگر فری نہیں, جو بجلی فیس آسمان کو چھو رہی ہے وہ فیس کم کی جائے تاکہ ایک غریب بھی بجلی فیس بھر سکے. میں کل یہاں دیکھ رہا تھا کہ بہت اچھا ہے, یہاں طرح طرح سے کمکماتا شہر ہے بجلی سے, لیکن کیا میرے غریب کو بھی بجلی اس طرح فری ملے گی؟ کیا میرے غریب کو بھی فری ہیلتھ ملے گی؟ یہاں کس بات کو, اور مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے پالیٹیشین, ہمارے سیاستدان ان مدوں کو چھوڑ کے کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کے مدعے اٹھاتے ہیں. مجھے ایسی سیاست کو دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوتا ہے, اور کبھی کبھار کوسنا پڑتا ہے. سر نام لیجئے نا, کون ہے یہ سیاستدان جو کمیونٹیز کو بریک اپ کرے, کمیونٹیز کو توڑنے کی بات کرے؟ کل کی بات میں دیکھوں, ایک نئی پارٹی بنی ہے جس کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں. اس کے سپوکس پرسن سجادہ بشیر ایک لڑکی ہے, میری بہن, اس نے گجر قوم کو لے کے ایسے الفاظ اختیار کیے ہیں, اس نے تذلیل کی ہے پوری قوم کی. اور یہ وہ قوم ہے جو پرامن قوم ہے, اور اس کی بہت بڑی تاریخ ہے. کبھی اس پہ اگر آپ بات کریں گے میں بتاؤں گا. اور کشمیر میں اگر آج تک جمہوریت کو تھام کے رکھا ہے تو یہی قوم ہے, پرامن قوم ہے. یہاں گجر ہوں, کشمیری ہوں, پہاڑی ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, کرسچن ہوں, سب بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں. اس بھائی چارے کو کیوں بگاڑ رہے ہو؟ کیا آپ کے پاس اور کوئی سیاست نہیں بچی ہے؟ اس کے بعد ایک دوسرے لیڈر جس نے شیعہ سنی بات اٹھائی اور ان میں بگاڑ پیدا کرنا پڑا. ایک دوسرے لیڈر نیشنل کانفرنس کے فاروق صاحب جو کہتے ہیں میرے نوجوان 15,000 اور ایک موبائل پر یہاں فلانی ایجنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کیا نوجوانوں کو اب تذلیل کرنے کا یہی ایک طریقہ رہا؟ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لائیے نا, ان نوجوانوں کو سے روکیے نا. تو آپ کو کیسے پتہ ہے کہ ایجنسی کے اندر کی بات؟ ایجنسیوں کو بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے. تو رہا مسئلہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں, ہمارا یہ ماننا ہے کہ, اور ہماری یہ ہمیشہ کوشش رہے گی جب تک ہم زندے ہیں, کہ ایک پرامن کشمیر ہم دیکھیں, پرفضا کشمیر دیکھیں. نوجوان کو خوشحال نوجوان دیکھنا چاہتے ہیں, مزدور کو خوشحال مزدور دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے اس وقت اس سال تازہ برف باری
चालाबारी, इससे बागात ख़त्म हो गए। कोई नहीं ये बात कर रहा है कि मेरे मालकान बागात को KCC लोन माफ़ किया जाए, उनके लिए कोई स्कीम बनाई जाए ताकि वो भी ऊपर उठ सकें, गरीब भी ऊपर उठ सके। मैं आपको एक बात दावे से कहता हूँ, मुल्क तब तरक्की करता है जब मजदूर ऊपर उठता है। मुल्क तब तरक्की नहीं करता है जब चंद बाबुओं को ऊपर उठाया जाए, उससे मुल्क ऊपर नहीं उठता है। मुल्क की इकनॉमी तब ऊपर उठती है जब मजदूर ऊपर उठ जाता है। लेकिन कैपिटलिस्ट मॉडल के बारे में बताया जाता है कि, और ये मौजूदा हुकूमत जो है उनका भी ये कहना है कि उनकी आर्गूमेंट है कि कैपिटलिस्ट मॉडल जो है, जो जिसको आप बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को ऊपर उठाना, उद्योगपतियों को ऊपर उठाना, वो इसके बारे में ये कहा जाता है कि वो लाइफ की जो आम लोगों की ज़िंदगी है उसे ऊपर उठाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को हाई करता है। तो आप तो कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट मॉडल नहीं चलेगा, नहीं चाहिए हमें। वो चंद अपने लोगों को करता है। आपने किसान के लिए कौन सी, देखिए मुल्क में आप देखिए ज़्यादा तादाद किसानों की है या ज़्यादा इन लोगों की है? किसानों की है सर। अब जिस दिन किसान ऊपर उठेगा तो मुल्क खुद ब खुद ऊपर उठेगा ना। जिस दिन मजदूर ऊपर उठेगा तो मुल्क खुद ब खुद ऊपर उठेगा। ये चंद लोग हैं। मुझे ये बताइए, यहाँ इस वक्त JK बैंक से आप लोन लेने जाएंगे तो आपको लोन पहले मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा भी तो 6 महीने आपको अपने जूते वहाँ घिसाने हैं। उसके बरकस यहाँ 2,500 लोन लेके अडानी साहब चले जाते हैं। दूसरे उनके चहेते लोग 1300 करोड़ लेके चले जाते हैं कहीं, वहाँ बैठे, उनको कोई नहीं पूछता है। यहाँ मजदूर जो है, जो कारोबारी है, उसने अगर KCC लोन निकाला है, वो अगर किस्त नहीं भर पाता, उसके घर पे चक्कर लगाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाती है। उनकी क्यों नहीं की गई? कैसे मुल्क ऊपर उठेगा? सर, आपने बात की कि दिल्ली और पंजाब मॉडल की, कश्मीर की सियासत, कश्मीर की आबो हवा, कश्मीर की जियोग्राफी, वो सारी अलग है। क्या आपको लगता है कि वो जो मॉडल है वो यहाँ पे कामयाब होगा और उसका वो एप्लीकेबल है कश्मीर से? देखिए, कश्मीर की आबो हवा अलग है, कश्मीर की फ़िज़ा अलग है। यहाँ लोग जज्बाती हैं और आज तक हमारे सियासतदानों ने यहाँ जज्बाती और इस्तिसाली सियासत की गई। लेकिन अब कश्मीर का नौजवान भी समझ गई है, कश्मीर की आवाम भी समझ गई है कि यहाँ जो कुछ होता है वो वहाँ बैठ के तय करते हैं। और अब तो ये UT है, हम लड़ रहे हैं स्टेट के लिए। हाँ, लड़ेंगे जब तक हैं कि यहाँ हमें स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए। और दिल्ली मॉडल क्यों नहीं चलेगा यहाँ, पंजाब मॉडल क्यों नहीं चलेगा? जब दिल्ली के फरमान यहाँ मिनवान लागू किए जाते हैं, वही हमारे सियासतदान करते रहे, जो जिन्होंने लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए। आज तक जब यहाँ सब कुछ था तब उन्होंने लागू किया, अब तो लागू करने में, हाँ, हम ये चाहेंगे कि हमारी रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। हम ये चाहेंगे कि यहाँ के नौजवानों की नौकरियाँ यहाँ के नौजवानों को दी जाएँ, न कि बाहर वालों की दी जाएं। हम ये चाहेंगे, इसके लिए लड़ेंगे कि यहाँ की ज़मीन पर यहाँ के लोगों का हक रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के कश्मीर के सदर गुलाम मुस्तफ़ा खान, और इनका ये कहना है कि हम जो है तोड़ने की पॉलिटिक्स नहीं करते, हम डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। हमारा दावा, इनका दावा ये है कि ये जो पॉलिटिक्स करेंगे, ये जो सियासत करेंगे, वो डेवलपमेंट पे मुनहमित होगी। और वो दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से मॉडल चल रहा है आम आदमी पार्टी का, जहाँ पे आम आदमी पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पे जिस तरह का मॉडल है, वहाँ के लोग जिस तरह से, इनका ये कहना है कि खुश है, उसी तरह से कश्मीर के लोग भी खुश होंगे, जम्मू कश्मीर के लोग भी खुश होंगे जब इनके हाथ में सदारत आएगी। ताहम देखने वाली ये बात है, अगले कुछ सालों में ये पता चलेगा कि क्या ये अपने जो इनका जो कौल है वो फाल के साथ इनका मिलता है कि नहीं। ताहम आज के हवाले से थी ये रिपोर्ट। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।